اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس ہستی کے بارے میں جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو ایسی ایسی زبان بولتا ہے جو ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن النسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد، اور اس کے ساتھ ساتھ مسند بزار، مسند ابی یعلا، اور اسی طرح درجن کتابوں کی حدیث۔ لا نورث ما ترکنا صدقہ، لوگوں ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ درجن کتابوں کی حدیث، اور دنیا میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب جس میں کسی مسلمان نے انکار نہیں کیا وہ صحیح بخاری ہے۔ اس درجن کتابوں کی حدیث ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے۔ وانما ورثوا العلم، انبیاء تو علم وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے یہ وراثت لے لی جو انبیاء کی وراثت علم ہے، اس نے دنیا جہان کی بہترین وراثت کا حصہ لے لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لا يقتسم ورثتی، میرے وارث میرے بعد ما ترکت بعد نفقتی نسائی ومعونتی عاملی فہو صدقہ، میں کچھ بھی چھوڑ کے جاؤں جو میری زوجات کے نان و نفقے کا مال ہو، یا جو ان کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے اس کی تنخواہ ہو، کچھ بھی بچے اس میں میرے وارث تقسیم نہیں کر سکتے میری وراثت کو، کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں تینوں فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے آج ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ ان ہستیوں پہ اطعان کرتے ہیں جن ہستیوں نے قرآن ہم تک پہنچایا، جن ہستیوں کے ایمان کو اللہ نے مقیاس میزان قرار دے دیا۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصب کیا تھا باغ فدق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا تھا۔ دلائل کی روشنی میں امت کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، جس پیغمبر نے یہ کہہ دیا میری وراثت نہیں ہوتی، یہی کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہی کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہی کام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور اسی کام کو ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقی رکھا۔ اگر یہ عام مال ہوتا کسی انسان کا تو کیسے تقسیم ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگر تقسیم ہوتا کسی اور انسان کی بات ہوتی تو بیٹی کو آدھا ملتا اور بیویوں کو 8واں حصہ ملتا، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے، باقی بطور اسبا ان کو وراثت ملتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول نے کیا، جو اللہ کے رسول نے سمجھایا۔
اگر کسی کو یہ بات قابل اعتراض لگتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، تو زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیویوں کو بھی تو نہیں ملا. ان میں سے عائشہ بھی تو تھی جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی. اگر سیدنا عمر نے ایسا نہیں کیا تو حکم ہی یہ تھا، انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کو بھی تو نہیں دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اور اگر یہ غلط ہوتا تو کم از کم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے حوالے کر دیتے، ان کی اولاد کے لیے اسے خاص کر دیتے. لیکن نہیں، خلفاء راشدین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لوگو میرے بعد اگر تم اختلاف دیکھو تو میری سنت کو اور صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھام لینا، تم گمراہیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا.